السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں چھپی پوشیدہ علیہ اس سے شیئن کوئی بھی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران جو ہے عیسائیوں کے وفد کا جواب دینے کے لیے اللہ پاک نے پہلی 80 آیات اس کی نازل فرمائی تھی، تو یہاں پہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے آسمانوں اور زمین کا کوئی بھی راز چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے جیسا سمجھنے لگ جائیں یا ایسا ہو، تو ایسا ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا علم اتنا وسیع نہیں ہے جتنے وسیع تر علم کا مالک اللہ رب دو جہاں ہیں، بلکہ وہ اکیلا ہی ہے۔ کسی کا بھی علم اس کے علم کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، چاہے کوئی جتنا بھی علوم کے جو ہے منازل طے کر لے، لیکن اللہ کے علم کے خزانوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا علم تو ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم کے جیسا کسی کا علم نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کسی کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 هو الذی وہ ذات یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام رحموں میں۔ دیکھیں کتنا قریب ترین ہے یصور تصویر بنانے والا، مصور، اور ارحام رحم کی جمع، کیف یشاء جیسا چاہتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اگر ہم نے کچھ شیپ دینا ہو، جیسے کوئی مصور پینٹنگ کرتا ہے، اس کے پاس پینٹنگ کی ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اسکلپچر بناتا ہے تو اس کے پاس سارا کچھ ہونا چاہیے اور اس کے ہاتھ پاس ہونے چاہیے جس سے وہ بنائے۔ اگر کوئی کچن میں کوئی کوکنگ کر رہا ہے، ڈو بنا رہا ہے، کوئی بیکنگ کر رہا ہے، کیک بنا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے انسانی ہاتھ، یا ان کو بنانے کے لیے آلہ، کوئی مشینری، کوئی چیز جو کہ اس کو شیپ دینے کے لیے، اس کو معرض وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ وہ ماؤں کے رحموں میں تصویریں بناتا ہے بغیر ہاتھ لگائے، بغیر کسی مشینری کے، اور ایک ایک رحم سے کئی کئی بچے بھی وہ بناتا ہے، اور ہر بچے کی شکل، صورت، ساخت، قد، کاٹ، رنگ، اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے۔ کیا پوری دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ ساری دنیا جو مرضی جو بھی کر رہی ہے، تو بتائیں پھر رحم کے اندر جا کے اولاد کو شیپ کون دے رہا ہے، اس کو صورتیں کون عطا فرما رہا ہے؟ اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیت نمبر 7 هو الذی وہ ذات انزل جس نے اتارا علیک آپ پر الکتاب کتاب، منہ اس میں سے، آیات محکمات کچھ آیتیں محکم ہیں، ہننا وہی ام الکتاب کتاب کی اصل ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام پڑھا تھا ام القرآن۔ ام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد، کسی چیز کی جڑ، کسی چیز کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک نبی الامی بھی تو ہے نا۔ نبی الامی سے مراد ہے نبیوں کی ابتدا کرنے والے۔ لوگ نعوذ باللہ اپنی سمجھ کے مطابق کہتے ہیں کہ ان پڑھ، حالانکہ یہ حضور کی شان میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ہمارے پاس علوم کے جتنے خزانے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملے ہیں۔ ہم نے جہاں تک کی پی ایچ ڈی کی ہے قرآن پاک سے ہی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ جس سبجیکٹ میں ہم جہاں مرضی پہنچ گئے ہیں، یہاں سے ہی ملا ہے سب کچھ۔ ہماری تو معرفت، ہماری تعلیم کا جو ذریعہ ہے وہی ذات مصطفیٰ ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو امی، نبی الامی سے مراد وہ نبی
جن سے ہی سارے اسرار اور رموز پھوٹے ہیں، جو سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔ تو یہاں پہ ام الکتاب سے مراد ہے کتاب کی اصل، جہاں سے کتاب کی حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اخرا اور دوسری آیتیں متشابہات ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں، شک میں ڈال دینے والی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم زیغ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھے ہو جانا، دل فزیکلی نہیں، انٹرنلی، جیسے کہ ہارڈ ویئر میں نہیں، سافٹ ویئر میں پرابلم ہو۔ فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَہَ جو کہ متشابہ آیات ہیں، منہ اس میں سے یعنی کہ قرآن پاک سے، ابتغاء حاصل کرتے ہیں، الفتنۃ فتنہ، یعنی کہ ان کا مقصد جو ہے وہ فتنہ حاصل کرنا، فتنہ تلاش کرنا ہے۔ وابتغاء تأویلہ اور اس کے غلط معنی کی تلاش ہے۔ وما یعلم اور نہیں جانتا تأویلہ اس کے صحیح علم کو، الا مگر، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون فی العلم اور پختہ علم والے، یقولون کہتے ہیں، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، کل سب، من عند ربنا ہمارے رب کے پاس سے، وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل مند۔ قرآن پاک کی آیات محکم ہیں کہ متشابہ ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ پاک کا اتارا ہوا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی جو فعل ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، ہمارے لیے راز ہیں، اس کی حقیقتیں ہیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہر چیز میں وہ دکھتا ہے، ہر چیز میں نظر آتا ہے، ہر پاسیوں سونیاں دستا تو، ہر بات میں، ہر فکرے میں، ہر لہن میں، ہر دہن میں وہ دکھتا ہے، ہر جگہ وہی نظر آتا ہے۔ اس کے بندے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے سارے بندوں میں نظر آتا ہے، ہر بندے میں اس کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے اور وہ دکھائی دیتا ہے، بس دل کی آنکھیں کھولنے کی دیر ہوتی ہے، پھر سب نظر آتا ہے۔ تو محکم اور متشابہ آیات بھی وہی ہیں۔ محکم آیات تو جیسے ہم نے پڑھ لی ہیں، یعنی کہ اس کا یہ معنی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے، یہاں یہ حکم ہے۔ اور متشابہ آیات کون سی ہیں کہ جس طرح سے ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلتی جائیں گی کہ اس آیت پہ حکم کیا ہے۔ کچھ اس طرح کی آیات بھی تھیں جو قرآن پاک میں نازل ضرور ہوئیں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کا حکم اب نہیں رہا، کیونکہ وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اتری تھی۔ پھر اس زمانے کا جب وہ تقاضا پورا ہو گیا تو اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک سے حذف نہیں کیا، رہنے دیا، لیکن اب وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ قابل عمل نہیں ہے، اب ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، وہ منسوخ ہیں۔ اور یہ منسوخ آیات ٹوٹل 5 ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی منسوخ آیات ہیں وہ 5 ہیں، اور باقی جو ہیں 6662 آیات یہ جو ہیں وہ محکم ہیں۔ متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں کہ جس میں شک ہو تھوڑا سا، یعنی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تھوڑی بہت بحث ہو گئی کسی آیت میں، اور اس طرح کی کچھ آیات جس میں لوگ اس طرح کی اعتراضات اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا کچھ انبیاء کرام کے بارے میں، ایسی آیات ہیں کہ جس کے بارے میں انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے آغاز میں، ابھی تیسرا ہی پارہ ہے، ابھی آغاز ہی میں کہہ سکتی ہوں، ابھی ہم مڈ میں نہیں ہیں، ابھی سینٹر میں نہیں، کہیں بھی بالکل آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ آغاز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے محکم آیات جو کہ ام الکتاب ہیں ان کی پیروی کرنی ہے، جو کہ اصل کتاب کی جڑ ہیں، قرآن کی جڑ ہیں، جہاں سے علوم و فنون کے خزانے پھوٹتے ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ جو متشابہ آیات ہیں ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ میں نے بنائے ہی اس لیے ہیں، وہ آیتیں بھی میں نے انہی ٹیڑھے دلوں کے لیے اتاری ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک سب کا ہے، اس نے ان کا بھی دل رکھنا ہے، اس نے ہمارا بھی رکھنا ہے، آخر بندے تو سارے اس کے ہیں، وہ تو کسی کافر کو بھی بے یار و مددگار، تنہا بھوکا پیاسا نہیں چھوڑتا، وہ سبھی کو سب کچھ نوازتا ہے، اور وہ اپنے ان بندوں کو بھی نوازتا ہے جن کے دل ٹیڑھے ہیں، ان کے لیے بھی اس نے آیات رکھی ہیں۔ یہ اس کی محبت کا اظہار ہے، وہ سمجھے نہ سمجھے، کیونکہ دل جو ٹیڑھے ہیں، جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو عمارت بھی ٹیڑھی بنے گی، اب ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ دل سیدھے ہوں گے تو بنیاد بھی سیدھی ہوگی، عمارت بھی اچھی بنے گی اور ان کو سمجھ بھی آئے گی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقصد ان کی زندگی کا غلط معنی تلاش کرنا، اور ان کا صحیح معنی اللہ جانتا ہے، ان آیات کا صحیح معنی، اور پختہ علم والے بھی جانتے ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے علوم میں پختگی عطا فرما دی ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور ٹیڑے دل والے تو بالکل بھی نہیں جانتے، اور اللہ جانتا ہے۔ پختہ علم میں سب سے پہلے تو علوم کا خزانہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر حضور نے جس چیز کو جتنا جتنا بانٹ دیا وہی پختہ علم والا ہے، اور سارے ہی علوم و فنون کے خزانے ذات مصطفیٰ سے ہی جو ہیں وہ برستے ہیں اور وہیں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ مناظرہ کرنا تھا دوسرے شخص کے ساتھ۔ اب ان دونوں نے کوشش کی، ایک شخص کا جو مناظرہ تھا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھا، اور دوسرا نعوذ باللہ حضور کی شان کو گھٹانے کے بارے میں تھا۔ اب جب صبح ہوئی اور وہ دونوں آمنے سامنے آئے، اب میں آپ کو ایک ویسی مثال دے رہی ہوں کہ بات کیا ہے۔ تو وہ جب دونوں آمنے سامنے آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ ہم دونوں نے ساری رات اپنے اپنے دلائل اکٹھے کیے ہیں، دونوں نے اپنے اپنے طور پہ جو ہمارا ٹاپک تھا، ہم نے ایک ہی قرآن پاک سے اپنے اپنے دلائل اکٹھے کیے۔ تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی تھا نا، اس نے کہا کہ تمہاری اور میری بات میں فرق دیکھ لو یہی ہے کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے دلائل اکٹھے کیے ہیں، اور تم نے گھٹانے کے لیے۔ تمہاری اور میری بات کا فیصلہ تو یہی ہو گیا بات کرنے سے ہی پہلے۔ تو بس اتنی سی بات میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مثال کوٹ کر رہی تھی کہ بس اتنی سی ہی بات ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے نا، تو پھر ہمیں کہیں بھی حضور کی شان میں تنقیص گوارا نہیں ہوگی۔ ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا ثبوت، قرآن پاک کوئی ایسی آیت، کہیں سے کوئی سنا ہوا کوئی قول، کسی ولی، کسی بزرگ کی سنی ہوئی بات، کسی عالم، کسی خطابہ کی سنی ہوئی کوئی بات کوٹ کر دیں، ہم اس شخص کو ہرائیں کہ ذات مصطفیٰ کے بارے میں ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ بس یہی ہے ہمارا دین، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہی محکم آیات ہیں، یہی کتاب کی اصل ہیں، یہی پختہ علم ہے۔ راسخون فی العلم والے وہی لوگ ہیں جو عشق مصطفیٰ میں، ذات مصطفیٰ میں گم ہیں، بس جن کی زندگی کا مقصد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، سب کچھ تیری طرف سے ہے، زندگی، موت، خوشیاں، غم، جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا، گرنا پلٹنا، سب کچھ تیری طرف سے ہے، اور نصیحت قبول کرتے ہیں صرف عقل مند۔ آیت کے اینڈ پہ اللہ پاک نے خود ہی سمجھا دیا، میں سب کو نہیں سمجھا سکتا، عقل والوں کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی عقل والوں کو سمجھا سکتے ہیں، سب کو نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑھے کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعدا، اس کے بعد، اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور ہمیں عطا فرما، من لدن کا، اپنی بارگاہ سے، رحمتن، رحمت، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، الوہاب، بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کتنا پیار کرتا ہے نا وہ ہم سے، خود ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتا ہے، بلکہ دعائیں نازل فرماتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے اس طرح مجھ سے مانگو، ادب سکھاتا ہے، ہمیں رسپیکٹ سکھاتا ہے، ہمیں اپنی بارگاہ کا سلیقہ سکھاتا ہے، حاضری کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، جیسے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے اور وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں گھڑتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو ایسا ٹیڑھا نہ کر کے ہم بھی ایسا کریں، بلکہ ہمارے دلوں کو اس وقت سیدھا رکھ جب کہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما چکا ہے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، اور رحمت میں دنیا اور آخرت کی ہر چیز ہے، اور میں تو اس رحمت کو رحمت للعالمین ہی کہتی ہوں۔ بس اپنا اپنا عشق ہے نا کہ یہ رحمت حضور کی رحمت سے بڑی نہیں، بس ساری رحمتوں میں سب سے بہترین رحمت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بے شک تو بہت زیادہ وہاب ہے، بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، تو ہمیں حضور کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے مقام رفیع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کاملین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔
بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو روزانہ کی دعا میں نماز کے بعد حصہ بنا لیا جائے تو بہت اچھا ہے، ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے بہترین یہ دعا ہے کہ اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے دلوں کی تو اس انداز سے ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ دل تو سبھی کے الا ماشاء اللہ دنیا داری میں اور مختلف معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمیں دنیا داری کے معاملات سے نپٹا کے اپنی بارگاہ کی طرف حضوری اور حاضری کا ذوق اور معرفت اور لذت عطا فرما، آمین۔ آیت نمبر 9، ربنا اے ہمارے رب، انا کا بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن اس دن لا ریبہ فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی کہ وہ دن ایک ہی دن ہے جو قیامت کا دن ہے، جب اللہ تعالیٰ سارے زندہ مردہ کو اکٹھا کر کے ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ پر سب کو جمع کر کے ان کے نام اعمال اور ان کا جنت دوزخ اور سارے فیصلے فرما دے گا، اور اس دن کے آنے میں لا ریب کوئی شک نہیں، جس طرح یہ کتاب لا ریب ہے اس طرح قیامت بھی لا ریب ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ لازمی آئے گی، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بندہ اپنے وعدے بھول جاتا ہے، اپنی چیزیں اپنی باتیں آگے پیچھے کر جاتا ہے، لیکن وہ رب اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، وہ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ وعدے کا پکا ہے، تو اس نے وہ دن اگر کہا ہے تو آئے گا، تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے لیے کامیابی کے ساتھ تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے کاندھوں پر شرمندگی کا بوجھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے دونوں جہانوں کے ہر میدان میں، ہر مشن میں، ہر آزمائش میں، ہر مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات اور کامیابی اور فرحتیں عطا فرمائے دونوں جہانوں کی، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔